بالله صلاة دائمة بدوام ملك اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بولتا ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے۔ ہر جاندار کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اللہ خالق ہے، اور ہر جاندار کو اپنی تسبیح کا پتہ ہے، اپنی صلاۃ کا پتہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کو اپنی تسبیح اور نماز کا پتہ نہ ہو، عبادت کا پتہ نہ ہو۔ اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخلوقات کو کیوں پیدا کیا گیا۔ مخلوق کو اللہ نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صرف عبادت کا مقصد اگر حاصل کرنا ہوتا تو عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ علم کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادت کی احتیاج نہیں رکھتا، محتاج نہیں ہے۔ مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ مخلوق عبادت کرے گی تو خزانہ خداوندی میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جملہ تفسیر نے إِلَّا يَعْبُدُونَ کو فرمایا إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، عبادت کے لیے پیدا فرمایا یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان ہو، معرفت ہو۔ مقصد پیدائش کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اپنے خالق کی پہچان۔ اللہ جو خالق کل ہے نا، یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے۔ اب ذکر کی یا تسبیح کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تسبیح کی قسم یہ ہے کہ یہ جو گردش ایام ہے، زمانے کی گردش ہے، فلک کی حرکت ہے، چاند سورج کا اترنا چڑھنا ہے، یہ بذات خود یہ سارا عمل اللہ پاک کی تسبیح ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ سارا عمل جو ہے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ عمل بذات خود اللہ کی پاکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس عمل پر غور کرتا ہے تو لا محالہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنے بڑے نظام کو تخلیق فرما دیا۔ کوئی موجود ہے، کوئی خالق کل ہے جس نے اس پورے نظام کو اتنی ترتیب اور توازن کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت جبریل تشریف فرما تھے حضور کے پاس۔ علامہ کیزونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عجائب المخلوقات میں بھی نقل کیا، اس حدیث کو۔ اللہ کی خلق کے جو عجائبات ہیں نا، اللہ نے کیسی مخلوقات کو کس حکمت سے پیدا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں۔ چند ہی لمحے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے دریافت فرمایا کہ کیا نماز ظہر کا وقت ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل، یہ ایک لمحے کے اندر وقت کیسے داخل ہو گیا ظہر کے اندر؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لا یعنی نہیں اور نعم یعنی ہاں کہنے کے درمیان سورج نے 500 سال کا رستہ طے کر لیا ہے۔ اتنا تیز رفتار ہے، اپنے مدار کے گرد جو ہے نا گھومتا ہے نا۔ اسٹرولوجی ایک علیحدہ علم ہے، ستاروں کا جو علم ہے، کائنات کا فلکیات ایک علیحدہ علم ہے، وہ تو اب ثابت ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد گردش کرتی ہے، 7 سیارے ہیں، سورج، اور سورج ایک نامعلوم مرکز کے گرد
گردش کرتا ہے، اور پھر یہ سارا نظام جو ہے 7 سیاروں کا، ایک سورج کا، یہ سارے کا سارا کسی اور مرکز کے گرد کیا کرتا ہے؟ طواف کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات، زمین اور آسمان میں جو تسبیح کی ایک قسم یہ ہے کہ یہ سارا نظام بذات خود اللہ کی تسبیح اور ذکر ہے۔ پھر ہوا، برق و باران، رعد یعنی بجلی، بارش کے قطرے، دریاؤں کی روانی، صحراؤں کی ہوا، درختوں کی سبزی، یہ سارے کے سارے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کو یاد کرنے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات، اس کی پاکی بولنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور ایک انسان ہے، اچھا یہ جو جاندار ہیں یہ ہمتن ذاکر ہیں۔ ہمتن کیا ہیں؟ بولو، ذاکر ہیں۔ انسانوں کی اکثریت ہمتن غافل ہے۔ ہمیں حدیث اور آثار یہ بتاتے ہیں، اقوال بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ جو پودا یا جو درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس پر کلہاڑا چل جاتا ہے۔ جو جانور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو کسی نے ایک پرندہ تحفے میں دیا۔ وہ پرندہ جو ہے ہمیشہ غمزدہ صورت بنا کے رکھتا، سر جھکا کے رکھتا، جس طرح یہ پرندے شوخیاں کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، خدایا میں اس پرندے کی بولی کو سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ شعور عطا فرما کہ میں اس پرندے کے ساتھ گفتگو کروں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خدا تجھے اگر عقل سلیم دے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یعنی ایمان اگر اپنے کمال پر ہو تو پودوں سے بھی گفتگو ہو جاتی ہے، پھولوں سے بھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ جو کمال والے لوگ ہیں، یہ کوئی عجیب باتیں اب نہیں رہی ہیں۔ آج کے دور کا جو علم ہے، جو ظاہری علم ہے، جو انفارمیشن کا علم ہے، اطلاع کا علم ہے، ہمارے پاس جو علم ہے وہ اطلاع کا علم ہے، معرفت کا علم نہیں۔ وہ علم جو خدا تک پہنچاتا ہے وہ اور علم ہے، یہ انفارمیشن کا علم ہے ہمارے پاس۔ انفارمیشن میں اور علم میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اطلاع ہے، بس اطلاع در اطلاع ہے، اطلاع در سمجھے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ہماری معلوم کائنات ہے جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اس کا قطر 95 ارب نوری سال ہے، یعنی ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرے اس کو ایک نوری سال کہتے ہیں، اور روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتی ہے۔ اندازہ کرو کہ ایک سال میں کتنا سفر کرے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جدید میتھمیٹکس کے ساتھ، جدید آلات کے ساتھ، اس کا قطر 95 ارب نوری سال ہے۔ کتنا؟ اور یہ کائنات کا 30% ہے، 70% نہیں ہے، 100% نہیں ہے۔ اطلاع موجود ہے علم ظاہر والوں کے پاس کہ کائنات ہے، لیکن معرفت خداوندی کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اطلاع کا علم ہے، معرفت کا علم نہیں۔ اکثر جو ریاضی دان جب حد سے گزر جاتے ہیں بس پھر کیا ہوتے ہیں؟ مرتد اور کافر ہو جاتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے اسی صدی کے اندر، اطلاع کا علم اس کے پاس تھا، یعنی سائنسدان تھا، وہ آخر میں خدا کا منکر ہو گئے کیونکہ عقل حیران ہو گئی نا۔ مخلوق موجود ہے، کائنات، خالق نظر نہیں آتا، تو خالق کو سمجھنے کے لیے اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، نور نبوت کی ضرورت ہے۔ خالق کی معرفت نور نبوت کے ساتھ، جن کا تعلق حضور کے نور کے ساتھ ہو جاتا ہے ان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں عجیب نہیں رہی ہیں، پرندوں کا بات کرنا، ان کی باتوں کو سمجھنا، یہ عجیب نہیں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انگریز ہمیں کوئی بات بتاتا ہے ہم کہتے ہیں اوہ کیسی ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارے اپنے پاس موبائل فون ہے، بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بندہ نظر بھی آ رہا ہے، ساری صورتحال پتہ ہو رہی ہے، گوگل میپس آ گیا، ٹک ٹک ٹک، ہر جگہ کا نقشہ آ گیا۔ انگریز کی ٹیکنالوجی کے اوپر یقین ہے، اللہ کے ولی کی کرامت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ حالانکہ کرامت دین کا شعبہ ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں،
ابلیس کا پہلا کام کیا ہے؟ شک ڈال لو بندے کے دل میں. کیا ڈالنا بولو ذرا؟ شک آ گیا، حلاوت ختم ہو گئی. شک آ گیا، یار کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ اٹ پاسبل، کیسے ہے یہ؟ اللہ کے ولیوں نے کلام کر لیا درختوں کے ساتھ، ہیں جی، اللہ کے ولی نے کلام کر لیا پرندوں کے ساتھ. میرا اللہ طاقت دے تو پاسبل ہے، ممکن ہے. تو اپنے ذوق کو قائم و دائم رکھ دے، ممکن ہے، ہو سکتا، بڑی بات نہیں ہے. جن کا ایمان کامل ہے ان کے لیے بڑی، تیرے میرے لیے بڑی بات ہے نا، ان کے لیے تو بڑی بات. آصف ابن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت منتقل کیا حضرت سلیمان کے دربار میں. سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جی تخت چاہیے نماز عصر سے پہلے یا نماز ظہر سے پہلے. دربار ختم آپ کا ہوتا تھا، کچھ نے نماز ظہر لکھا ہے، کچھ نے نماز عصر لکھا ہے. ملکہ بلقیس بالکل قریب آ گئی ہے، مکان 17 مکانوں میں اس کا تخت قید ہے. مختلف روایات ہیں، طویل روایات ہیں اس میں. تخت چاہیے. ایک جن اٹھ گیا، قوی الہیکل، افریت ایسے جن کو کہتے ہیں جو اپنی قوت میں اور اپنی حرکت میں بہت شریر ہو، بہت تیز ہو. اس نے کہا جی اس سے پہلے آپ کا دربار برخاست ہو میں تخت لے کر آ جاؤں گا، قوت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے سے جلدی چاہیے. پتہ چلا حضرت سلمان کو پتہ تھا کسی بھی تیز رفتار کوئی چیز ہے، کسی بھی تیز رفتار کوئی چیز. اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا فرمایا کھڑا ہوا. اس نے کہا حضرت میں تخت لے کر آؤں گا آپ کے دربار میں قبل ان یرتد طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت آ جائے. سورہ نمل پڑھو، تفسیر پڑھو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رخ پھیر کے دیکھا تو وہ تخت جو تھا وہ دربار کے اندر موجود. اب تو کوانٹم فزکس کے اندر اس کی تشریح ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے تخت لے کر آئے. یہ خیر علم کے لیے شاک ہے، کوانٹم فزکس جو ہے اللہ شاک، پروف ہو گیا آپ کے جی ہو سکتا ہے. یہ تو ہم مسلمان ہیں، بہت کچا ذہن ہے ہم لوگوں کا، فوراً سے پہلے متاثر ہو جاتے ہیں، فوراً سے پہلے ہم لوگ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یہ تو ہمارے شعبے کے لوگوں کا کام تھا نا. اور بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ناممکن باتیں نہیں ہیں، یہ ممکن ہے. آج کے علم نے، ہمارے بڑے بزرگ بات بتاتے ہیں کہ کسی قوم کے اندر عذاب الہی کا حکم ہو گیا، روایات میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں نہیں ہے، روایات میں. اگر کسی جگہ حدیث میں ہو تو کوئی بندہ بتا دے تو میری اصلاح ہو جائے گی. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہو کہ جا کر ان لوگوں کو آزماؤ کہ علم کے اندر یہ لوگ کتنے تیز. تو بتاتے ہیں، روایات میں آتا ہے حضرت جبریل اس قوم کے 2 بچوں کے پاس آ گئے جو بکریاں چرا رہے تھے. انسانی صورت میں گئے، کہا السلام علیکم، تم سے کوئی بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی پوچھیں. بچوں نے کہا جی جبریل کدھر ہے؟ کیا کہا؟ کون کدھر ہے؟ جبریل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی صبر کریں. ہاتھ میں جو اسٹک تھی جس کے ساتھ بکریاں ہانکتے تھے اس کے ساتھ زمین پر لکیریں ماری. ایک دوسرے کو دیکھا، حضرت جبریل انسانی ان کو دیکھ کر مسکرائے. کہا جی جبریل آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمینوں میں بھی نہیں ہے، یا تو جبریل ہم ہیں یا تو جبریل تو ہے. ہم تو جبریل نہیں ہے، تو ہی جبریل، تو ہی جبریل اسلام پرواز کر. اس قوم کو کیا ہوا؟ عذاب آ گئے. لیکن اللہ کے نافرمان تھے، اتنا ظاہری علم میں ترقی کر گئے. تو یہ ناممکنات. تو بہرحال حضرت جنید بغدادی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اتنی لمبی تقریر میں نے اس لیے کی کہ ذوق رہے گا تو لذت آئے گی نماز کی. ہم لوگ خشکے کیوں ہیں؟ جتنا بڑا نمازی اتنا بڑا خشک ہے. خشکا سمجھتے ہیں؟ دیکھ کے بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یار سانو چنڈی نہ کٹ مارے گئے تھے، منہ بنا ہوا، آنکھیں بچی ہوئی، چہرے پہ کرختگی ہے، زبان کی مٹھاس نہیں ہے. مٹھاس ادھر سے نکلتی ہے. امام ربانی فرماتے ہیں برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. برتن میں پانی ہے نا جی، اس کو میں انڈیلوں گا تو پانی نکلے گا، اس میں سے شہد تو نکلنا نہیں. یہ برتن ہے قلب نا، جو کچھ اس میں ہوگا ہمارے چہرے پر بھی آئے گا، ہمارے منہ سے بھی باہر آئے گا. لذت نہیں نا، ذوق ختم ہو گیا. سب سے پہلے اٹیک ہمارا اولیاء کرام کی ذات پر ہے، پھر اللہ کے نبی کی ذات پر ہے، پھر ان کے کمالات پر ہے،
اور مدار صرف اور صرف کیا ہے؟ عقل. کیا ہے مدار؟ کیا ہے؟ عقل. کیوں اور کیسے کی کہانی ہے. کیوں ہے کیسے ہے اور ثابت کر کے بتاؤ. اور ذوق اور شوق کے اوپر کیا ہے؟ چھری پھیر دی ہم لوگ, ختم ہو گیا ذوق اور شوق. علم والے وہ لوگ جو علم والے تھے, ذوق اور شوق والے تھے, وہ کہیں کنارے میں چلے گئے, کہیں کسی کونے کھانچے میں چھپ گئے, یا تو جاہلوں کا ٹولہ آگے ہے یا پھر اعتراض کرنے والوں کا ٹولہ آگے. اور بیچ کی جو پبلک ہے وہ کبھی ادھر دھکے کھا رہی ہے, کبھی ادھر دھکے. انا للہ و انا. حضرت جنید بغدادی نے کہا یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کی بات کو سمجھوں. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لی. پرندے سے پوچھا کیا بات ہے, تو کیوں پریشان ہے, چہکتا کیوں نہیں؟ پرندے نے کہا کہ میں نے اپنی ڈار یا اپنی ٹولی جس میں پرواز کرتا تھا, میں نے ان سے یہ سنا تھا, ان میں سے کسی سمجھدار پرندے نے یہ بات کی کہ پرندوں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا, جو پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. اے جنید مجھے اب ان کی یاد ستاتی ہے, اب مجھے ان کی یاد تنگ کرتی ہے. حضرت جنید بغدادی نے اس پنجرے کو کھولا اور کہا ہو سکتا ہے اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا. پرندے کھولا, کہا پرواز کر جا. وہ پرندہ جب اڑنے لگا, اڑنے سے پہلے حضرت جنید بغدادی سے عرض کرتا ہے اے جنید میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن کی غفلت نے مجھے پنجرے تک پہنچا دیا, ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ساری عمر ہی غفلت کے اندر گزار دیں, ان کا کیا حال ہے. فرمایا کہ جب بھی حضرت جنید کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے وہ پرندہ آ جاتا آپ کے. آپ اپنے ہمراہیوں کہتے اس کو کچھ نہیں کہنا, پھر آپ اس کے آگے دانہ ڈالتے, روٹی ڈالتے. اور فرمایا کہ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا وہ پرندہ آپ کی میت پہ حاضر ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر اس کی بھی جان نکل گئی. فرمایا جنید ساری عمر غفلت میں گزار لیتے, یسبح للہ ما فی السماوات, اللہ کی پاکی بولتی ہے. اگر بندے کا دھیان ادھر ہو, شعور ادھر ہو, تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز کیا ہے. پھر ذکر کی مداوت کیوں ہے؟ ذکر کی مداوت کو ہم دو پیمانوں میں تولتے ہیں. پہلا پیمانہ ہے ثواب کا. کس کا بولو؟ ثواب. سبحان اللہ پڑھا, جنت میں درخت لگ گیا, ثواب مل گیا, ٹھیک ہے, ایک پیمانہ. اور دوسرا پیمانہ ذکر کا, وہ اللہ کی معرفت کا ہے. بندہ جب کسی شے کا بار 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 تذکرہ کرتا ہے تو وہ شے اس بندے کے خیال اور اس کے حواس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. کسی شے کا بار بار تذکرہ کریں گے نا, بار 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 بار, وہ کیا ہوگا, وہ حواس کے اوپر غلبہ پا جائے گا اس کا تذکرہ. آپ نے دیکھو کہ بچے اکثر پورا دن جو کچھ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں رات کو نیند میں وہی بول رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بس اوقات عام لوگ بھی پورا دن کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے تو خواب میں وہی. اکثر قاری حضرات کو ہم نے دیکھا ہے, اکثر نمازی حضرات کو دیکھا ہے, یہ عام معمول ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے معمولات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. بس وہ کیا کرتے ہیں, وہ خواب میں بھی اور ان کے حواس کے اوپر وہ چیز. اکثر اوقات نمازی لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا, نماز پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خیال ہے یار پتہ نہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی, وہ فکر نہ, حواس پر وہ چیز طاری ہے. بندے مومن کا حال لکھا ہوا ہے نا حدیث کی کتابوں کے اندر کہ بندہ مومن کیا کرے گا جب اس کو قبر میں ڈالیں گے, سوال جواب کریں گے, اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے, جیسے سورج چاہے کوئی بھی وقت ہو, چاہے اس کو نصف النہار میں دفن کریں کسی میت کو, لیکن میت کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا جیسے سورج کیا ہے, ڈوب رہا ہے. تو بندہ مومن کیا کہے گا نکیرین کو, جلدی کرو میری نماز قضا ہو رہی ہے. وہی عادت ہوگی اس کو, دل اور دماغ میں وہی عادت ہے نا نماز کی, یا سورج غروب, نماز مغرب گئی قضا ہوئی. وہ فرشتوں کو کیا کہے گا, جلدی, حالانکہ وہ تو عبادت کی جگہ نہیں ہے, وہ تو سزا اور جزا کی جگہ. فرشتوں کو کہے گا جلدی کرو میری نماز کیا ہو رہی ہے, قضا ہو رہی ہے. وہی حواس کے اوپر وہی چیز کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا تھا اے عمر تم نکیرین کا جواب کیسے دو گے, کیونکہ وہ سخت ہیبت ناک ہوں گے, نیلی آنکھیں ہوں گی, بڑے دانت ہوں گے, ہیبت والے ہوں گے. تو حضرت عمر نے کیا پوچھا تھا,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ یہ جو نسبت ہے یہ سلامت رہے گی ہماری؟ کیا میرے حواس سلامت رہیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل رہیں گے۔ فرمایا بس پھر میں ان کو نہیں بٹلوں گا۔ حواس سلامت ہیں تو معلوم ہے نا ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے، ہماری نماز کیا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ سمپل سا فارمولہ ہے۔ حواس کیا ہوتے ہیں؟ انہیں کیا من ربو کا وما دینوں کا لا ادری لا ادری، حواس ختم ہو گئے۔ نکیرین کو دیکھا تو کیا ہوا؟ حواس کیا ہوئے؟ ختم ہو گئے، بھول گیا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رو رہے تھے بہت زیادہ۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا ایک طوطا تو اس کو بلی نے شکار کر لی۔ انہوں نے کہا جی اس میں رونے کی کیا بات؟ آپ ماشاءاللہ معزز آدمی ہیں، تجربہ کار، علم والے ہیں، اتفاق کی بات ہے، بس جانور درندے جو ہیں وہ شکار کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے اس بات پہ رونا نہیں آتا۔ بولا پھر کس بات پہ؟ بولا 2 سال میں نے اس کو کلمہ پڑھنا سکھایا۔ کیا سکھایا؟ 2 سال کلمہ۔ اب جب اس کے ساتھ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 سال میں نے اس کو کلمہ سکھایا، وہ میرے ساتھ کلمہ پڑھتا۔ کہا رونا مجھے اس بات پر آتا ہے کہ جب بلی نے اس کو دبوچا نا تو کلمہ بھول گیا اور ٹین ٹین کرنے لگے۔ اور پھر مجھے یہ خیال آتا ہے ایسا نہ ہو کہ کل کلام موت مجھے دبوچے تو میرے منہ سے بھی کلمہ نہ نکلے، کچھ اور بات نکل جائے میرے منہ سے۔ مجھے اس بات پہ رونا۔ یسبح للہ ما فی السماوات۔ تو مداوت کس لیے کرتے ہیں ذکر کی؟ یہ مداوت کس وجہ سے ہے؟ ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم۔ نفس اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایسا دشمن پیدا کر دیا ہے۔ دیکھو باہر کے چور کا خطرہ زیادہ نہیں ہے، اس بندے کا خطرہ ہے کہ جو چور کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی بندہ چور کے ساتھ ملا تو چوری آسان ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو نفس ایک ایسا دشمن ہے ہمارے وجود میں ہے، لیکن باہر کے دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے ہمارے وجود میں، لیکن دوستی اس کی کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے باہر۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن۔ تو جب تک یہ امارہ ہے، امارگی کی حالت میں ہے، دشمنی کی حالت میں، تو یہ باہر سے اس کی ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس دشمن کی ہدایت کو، اور اندر ہی اندر نقصان دیتا ہے۔ لیکن یہی جب اس پر رحم ہو جاتا ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جب اس کے اوپر رحم ہو جاتا ہے پس یہ دشمنی چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ دوست بن جاتا ہے، لوامہ ہو جاتا ہے، ملہمہ ہو جاتا ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ لوامہ ملامت سے نکلا ہے، مجھے قسم ہے بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایک وقت ہوتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے، میں نے فلاں غلط کام کیا، فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں پر ظلم کیا، زیادتی کی، فلاں حرام مال، اس پہ فخر کرتا ہے۔ اور وقت ایسا آتا ہے جب اس پہ رحم ہو جاتا ہے، الا ما رحم ربی، مداوت ذکر کے ساتھ، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ نیک عمل نفل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ذکر کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مداوت ذکر کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اس کے نفس پہ رحم فرماتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اگر وہ غلطی ہو جاتی ہے بس اس کو ملامت شروع ہو جاتی ہے، یار یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، غلطی ہوگی، میرا اللہ ناراض ہو، اللہ کا محبوب ناراض ہو، سمجھ؟ اور جب اس حالت میں دوام ہو جاتا ہے بس مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ہر حکم کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس کی روزی اگر تنگ ہوتی ہے تھوڑی سی تو یہ نہیں سوچتا کہ روزی کو فراغ کس حرام طریقے سے کروں، حلال سے تو پوری ہو نہیں رہی، کون سا ایسا حرام کا رستہ اختیار کروں کہ میری روزی پوری ہو جائے، پھر یہ کام ہے، پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتے ہیں، جس کا چاہتا ہے۔ اس بات کی حکمت اس کے اوپر کھل جاتی ہے، پھر وہ عقل کے پیمانے پر نہیں تولتا، پھر وہ محبت کے پیمانے کے اوپر ہوتا ہے، وہ محبت کے پیمانے پر ہوتا ہے، وہ مطمئن اپنے رب کے فیصلے پر کیا ہوتا ہے؟
مطمئن ہو جاتا ہے. مطمئن زندگی, دنیا میں جنت والی زندگی گزارنے کا فارمولہ یہ ہے, اپنے اللہ کے فیصلے کے اوپر کیا ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. کوشش کرو, رزلٹ اس پر چھوڑو. ہم کوشش نہیں کرتے, رزلٹ کے پیچھے بھاگ رہے. کوشش کرو اور رزلٹ کس پہ چھوڑو, اللہ پہ. کس پہ چھوڑو, بولو کس پہ چھوڑو, رزلٹ اللہ پہ چھوڑو نا. ہمیں چاہیے بندوں والے کام کریں, خدائی کام ہم نہ کریں. ہم خدائی کام کرتے ہیں, بندوں والے کام چھوڑ دیتے نا. رزلٹ اللہ پہ, کوشش ہم نے کرنی. پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, راضیۃ مرضیہ ہو جاتا. جب اس کا وقت وفات آتا ہے, اس کو فرشتہ خطاب کرتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس حالت میں اپنے رب کی طرف نکل کے وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. یہ مداوت ذکر اس لیے ہے تاکہ حواس پر جو شہوت کا غلبہ ہے, حواس کے اوپر جو لالچ کا غلبہ ہے, آنکھوں پر جو ہر وقت کی پٹی ہے, ہاؤ ہاؤ ہاؤ, یہ جو پٹی ہے, ضروریات کی بات نہیں کرتا. ضروریات کا طلب کرنا احسن ہے, رزق حلال کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے, اس کی بات نہیں کرتا. یہ جو ناشکری ہے نا اپنے رب کی, پروردگار, اس کی جو پٹی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ مداوت ذکر کے ساتھ ختم ہو جائے. کیا ہوتی ہے, اور یہ وہ پہلی سٹیج ہے جس کے بعد اللہ کی رضا کی. تو اس پہلی سٹیج کے اوپر ہی شیطان بندے کو پکڑ لے, یار ادھر سے آگے نہ جائے, بس سمجھے. پہلی سٹیج پر کیا ہوتا ہے, بندے کو پکڑ لے. آپ نے دیکھا جی بچوں کا پہلے شروع میں اسکول جانا مشکل ہوتا ہے, اٹھتے نہیں ہیں, ضد کرتے ہیں, روتے ہیں. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, مداوت ہو جاتی ہے. خود مدرسہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے, حفظ کرنا مشکل ہے. استاد سختی کرتا ہے, ماں باپ سختی کرتے ہیں, بچہ, لیکن کیا ہوتا ہے جب اس کو مداوت ہو جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کلام الہی اس کے سینے میں اترنے لگ جاتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے حافظ ہوتا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے, شیطان بندے کو گردن سے پکڑ لیتا ہے. کیا کہتے ہیں, تیری نوکری, تیری مصروفیت, اس وقت تو فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا فلانی میٹنگ کر رہا ہوتا, اس وقت فلاں بچوں کے ساتھ بیٹھا وہ یہ کر رہا ہوتا, یار آج کا دن تھا پکنک پہ چلے جاتے. حالانکہ ساری عمر وہ یہ کام کرتا ہے تو ساری عمر کرتا رہے گا, لیکن عین محفل ذکر میں اس کو پکڑتا ہے گردن سے. اس کو پتہ اگر ادھر سے اس نے پاؤں دبا لیا نا, بس آگے کام اس کا سیدھ. مداوت نصیب نہیں ہونے دیتا پھر شیطان, اور اندر سے نفس ملا ہوا ہے. اندر سے نفس کیا ہوتا ہے, الا ما رحم ربی, وہ نفس جس پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ موقع ملا ہی آج ہے, پہلی مرتبہ موقع مل گیا. سمجھ آئی بات نہیں. تو کیا ہے, یسبح للہ, ہر چیز آپ اور میں نئے نہیں ہیں اس کام کے اندر. پہلی مرتبہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کیا. نہیں, یسبح للہ, جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کی کیا کرتا ہے, تسبیح بیان کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, فرمایا قبر کے اوپر سے گزر ہوا, آپ ایک خچر پر سوار تھے, خچر بتک گیا, قریب تھا کہ آپ کو نیچے گراتا. وہاں پہ کچھ پرانی قبریں تھیں مشرکین کی. حضور نے فرمایا یہ خچر اس وجہ سے بتک گیا کہ قبروں کو عذاب ہو رہا تھا, اور اس عذاب کی آواز اس کو آئی, یہ بتک گئے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے. فرمایا ایک چغلی خور تھا, چغلی لگاتا تھا. چغلی سمجھتے نہیں سمجھتے, چغلی. دوسرا بندہ فرمایا یہ پیشاب کی قطروں میں احتیاط نہیں کرتا تھا. یہ دونوں باتوں پر ہمیں سوچنا چاہیے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھو, او جی میرے کپڑے خراب نے. بھائی کیسے خراب ہو گئے کپڑے, اور خراب کپڑوں کے ساتھ پھر آپ گھوم پھر رہے ہیں, ہر قدم پر وبال آ رہا ہے. اور پھر دیکھیں رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں, بسوں کا ڈھیلا بھی نہیں لیتے. یہ بہت سخت بات ہے, پیشاب کی قطروں میں احتیاط کرو, بہت زیادہ بڑی وعید آئی ہے اس کی. فرمایا کہ ایک پیشاب کی قطروں میں احتیاط نہیں کر, اور دوسرا کیا کرتا, چغلی لگاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ایک درخت کی ہری شاخ منگوائی,
اس کو چیر کے 2 حصے کر دیا، ایک حصہ ایک قبر پہ ڈالا، ایک حصہ دوسری قبر پہ ڈالا. فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی امید ہے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی. اور علماء کرام نے لکھا ہے، ہمارے مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ہاتھ کی برکت مبارکہ کہ ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. دوسرا فرمایا کہ جو تر شاخ ہے یہ اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے. ہرا درخت یا ہری شاخ جو اللہ فرمایا کہ ان کے ذکر کی برکت سے ان میتوں کے اوپر عذاب میں کیا رہتا ہے؟ تخفیف. یہ جو لوگ درخت لگاتے ہیں اپنے مرحومین کی، اس کے پیچھے یہی حکمت، اصل حکمت یہ ہے. گھاس لگاتے ہیں یا پودے لگاتے ہیں تو اس کی اصل حکمت کا کئی لوگوں کو نہیں پتا. وہ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے مرحوم کی قبر ہے، خوبصورت رہے، دیکھنے میں اچھی لگے. لیکن اصل حکمت یہ ہے کہ گھاس اگر ہے، تر شاخ ہے یا پھول ہیں اور ان میں جان ہے تو جب تک وہ ذکر کرتے رہتے ہیں میت کو ثواب بھی ملتا ہے، میت کا دل بھی بہلا رہتا ہے. اس کے جو سبح للہ ما فی السماوات، ہر چیز جو ہے اس پاک ذات کا ذکر کرنے والی ہے. تو مداوت سے کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ مسلسل ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر حواس کے اوپر آ جاتا ہے، شہوت کا اثر ختم ہوتا ہے، لالچ کا اثر ختم ہوتا ہے، بخل کا، حب دنیا ختم ہوتی ہے، امراض باطنیہ سے کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، اعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم يا قاضي الحياة اقضي حاجاتنا وحاجات جميع الحاضرين بحرمة السيد الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار حیدری صاحب مبارک کے لیے دعا فرمائیں. آپ علیل اور بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. کراچی میں سرکار مبارک صاحب کے خلیفہ، ہم سب کے محترم اور معظم اور محتشم سید احمد علی شاہ صاحب مبارک بیمار ہیں، علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے. جملہ بیماروں کی دعا فرمائیں. عبدالجواد صاحب کی ہمشیرہ مبارکہ آپ ہسپتال میں داخل ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کے حال پر بھی رحم فرما دے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے. جتنے لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں دعا فرمائیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو والدین کا فرما بردار فرما. ملک پاکستان کو امن عطا فرما، استحکام عطا فرما، سلامتی عطا فرما. یہاں کی مسجدوں کو، یہاں کی خانقاہوں کو، عبادت گاہوں کو یا اللہ امن نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے صدقہ اپنے اولیاء کرام کے ساتھ نسبت ہماری سلامت فرما. ہمارے مرشدین کی حیات دل دراز فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. آمین و برحمتک یا